موضوع بہت آگے تک ہے، لیکن یہ ظاہر اور باطن کی بات ہم نے جاری رکھنی ہے کیونکہ اس کو سمجھنا ہے. میں نے چیدہ باتیں کری ہیں، ابھی اس میں بڑی تفصیل کی باتیں جس سے سمجھ میں آ جائے گا اور فرقہ واریت پہ زد پڑے گی، اور ظاہر اور باطن کے ہمیں جب وہ چیزیں پتہ چل جائیں گی تو ہم لوگ اس چیز سے نکل جائیں گے کہ یار یہ جو ہے نا یہ پڑھنا غلط ہے، کوئی بولتا ہے انگوٹھے چومنا غلط ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کے ناظر ہیں. اس پہ لڑائیاں کر رہے ہیں نا. یہ ظاہر اور باطن کے مسئلے ہیں سارے. جس دن ہمیں یہ ساری چیزیں صحیح پتہ چل جائیں گی اور ہم اس پہ انشاءاللہ بحث کرتے رہیں گے. آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر، نیکسٹ میں بعد میں بھی پھر انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اہل سنت اور بریلوی میں تھوڑا سا مجھے فرق سمجھا دیجیے گا کہ بریلوی کیا ہے اور اہل سنت کیا ہے. اس میں وہ آپ اس کے لیے رکھیں سوالات کے لیے. آپ پہن لو. جزاک اللہ، بہت زبردست اچھا سوال ہے کیونکہ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت کیا ہے، بریلوی دیوبندی کیا ہے. دیکھیں دو بڑے فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے شیعہ اور ایک ہے سنی جس کو کہتا ہے، اور سنی کوئی اہل سنت والجماعت کا ہے. اب یہ اہل سنت والجماعت شاہ ولی اللہ مجدد الثانی اس وقت تک، یعنی آج سے 100-150 سال پہلے تک یہ اہل سنت والجماعت ہی کہلاتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک مدرسہ بنا دیوبند علاقے میں. انڈیا کا ایک علاقہ ہے دیوبند، وہاں ایک مدرسہ بنا. قاسم نانوتوی ایک عالم تھے، عالم دین تھے، وہ بھی اہل سنت ہی تھے. ان کے جو پیر تھے نا وہی جو دوسرا مخالف ہے اس کے بھی پیر بھی وہی تھے. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. وہ بھی ان کے یعنی ایک ہی پیر کے دو شاخیں ہو گئے. یہ تقسیم در تقسیم ہی چلی ہے نا آگے. تو کیا ہوا کہ وہ انہوں نے جو ہے نا مدرسہ بنایا اور مدرسے میں پھر ان کے ذہن کے لوگ جمع ہو گئے. ان لوگوں نے بولا بھائی ہم اصلاح کر رہے ہیں نا، یہ بہت ساری بدعتیں آ گئی ہے، نیا دین میں غلط چیزیں آ گئی ہیں. تو کیونکہ ان کو اپنا وہ مدرسہ چلانا تھا اور انہوں نے کوشش کی. تھے وہ سارے اچھے لوگ، ایسی بات میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں تھے، کیونکہ کسی کی نیت تو پہ تو ہم نہیں جا سکتے نا، اندر تو نہیں گھس سکتے کسی کے. ظاہر میں بات کر سکتے ہیں، باطن میں تو ہم بات کر ہی نہیں سکتے. اندر کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ جانے. کیا خیال ہے میں آپ کے اندر کوئی گھس سکتا ہوں کہ آپ کی نیت کیا ہے. تو انہوں نے اپنے طریقے سے وہ مدرسہ بنایا اور وہ مدرسہ بڑا ہوتے 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 پھر وہاں سے نکلتے رہے. تو دیوبندی اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتبہ فکر وہاں سے بن گیا اور یہ بہت بڑا فرقہ بن گیا آج. کیونکہ علماء نکلتے تھے وہاں سے، تو علماء تو پھر ان کے لوگ تو وہ تو آج تبلیغی جماعت ان کی نمائندہ جماعت ہے. تبلیغی جماعت جو عقائد رکھتی ہے وہ وہی رکھتی ہے. تو وہ آج بہت زیادہ پھر ان کا اور بھی لوگوں سے تعلق بڑھتے آج طالبان بھی اس سے تعلق دے. پھر آ گئے اہل سنت دوسرے، وہ ہے بریلوی. تو احمد خان بریلوی، محمد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، یہ بھی اسی پیر کے مرید تھے. یہ شاعر تھے، یہ پٹھان افغانی تھے، تھوڑے باطن والے بندے تھے. بات وہ یہی تو سمجھانی ہے، وہ تھے باطن والے. ٹھیک ہے، اب وہ ظاہر والے تھے، یہ باطن والے تھے. یہ باطن والے تھے، ان کو تھوڑا باطن سے شغف تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیارت کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں. تو انہوں نے ان پہ لان تان شروع کر دیا. انہوں نے ان کے اوپر کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے آج محمد علی مرزا بولتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. سارے پیروں فقیروں سب کو گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے جھوٹے ہیں سارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. تو سر یہاں پہ تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. ایشو یہ ہے میرا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو نظر نیاز کو مانتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ نہیں مانتے. تو میں جو فرق آپ سے جو وہی بتا چاہ رہا ہوں کہ بریلوی اور سنی
یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی پوائنٹ، ایک ہی بات ہے. اہل سنت بھی کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، ٹناٹن سنی بھی کہتے ہیں، ٹناٹن سنی بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اہل تشیع کا ہمیں پتہ یار، اہل تشیع یہ چیز ہے، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا پوائنٹ یہ ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طرح کہ ہمارے دیوبندی ہیں، ان کا پتہ ہے کہ یار یہ چیزیں ان چیزوں کو لے کے نہیں چلتے، نہیں مانتے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بریلوی کا اور سنی کا کانسیپٹ ایک ہے. تو تم دونوں کی ڈیفینیشن صرف یہی فرق ہے نا، بتا رہا ہوں. دیکھیں ایک ہوتی ہے اصول، اصل ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ، یہ سب ایک جیسے ہیں. وہ آگے جو فروعات ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس سے بھی بعد میں ایک شاخوں کے بعد پتے ہوتے ہیں. وہ پتے جا کے الگ ہو گئے، ان کے الگ پتے، ان کے الگ پتے. جیسے یہ وہ بولتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ یا رسول اللہ کے نام نہیں مانتے، حضور کو حاضر ناظر ہم نہیں مانتے کہ حضور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی، اس میں وہ دلیلیں دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں یہ بھی اپنے دلائل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے، اس پہ لڑائی ہے. پھر انہوں نے اپنے اذان میں بھی چینجنگ نہیں ہے. اب دیکھو اہل تشیع اذان دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا ان کی اذان الگ ہے، آپ کی الگ، سنیوں کی اذان الگ ہے. دیوبندی اور بریلویوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں بس، اور کچھ نہیں، یہ نہیں پڑھتے. وہ انگوٹھے چومتے ہیں، وہ انگوٹھے نہیں چومتے. ٹھیک ہے. شیعہ جو ہے نا اذان میں چینج کرتے ہیں. کیا ان کا کلمہ چینج ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے چینج. اب یہاں اب ہم آ کے سدھاریں گے. آپ نے سوال نہیں کیا لیکن سوال ہے، وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا مزہ آ جائے. آج ایک سبق لے لینا، وہ ظاہر اور باطن والا. وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. اب وہ شیعہ ہو گئے علی ولی اللہ. آپ پڑھتے ہو ایسا؟ سنی نہیں پڑھتے. میں نہ شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امام الاولیاء. کیا میں نے غلط پڑھا؟ ایک منٹ میں پہلے یہ بتایا میں نے غلط پڑھا. میں پہلے یہ بتایا میں نے نہیں ابھی سنے میری بات سنے. میں پہلے میری بات مکمل ہو. یہ کلمہ پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ، قرآن سے کلمہ لیا ہوگا نا. مجھے آپ دکھا دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ساتھ لکھا ہے کہیں دکھا دیں گے؟ 6 کلمے ہیں آپ کے پاس، 6 کلمے پڑھتے ہیں نا آپ؟ پورے قرآن میں ہے یہ 6 کلمے. دیکھ لیں، یہ سب بنائے گئے. کلمہ بھی بنایا گیا. لا الہ الا اللہ الگ ہے، محمد رسول اللہ الگ ہے، الگ الگ لکھا. لیکن ایمان کے لیے شرائط میں لا الہ الا اللہ پڑھو پھر محمد رسول اللہ پڑھو. اب ایمان لے کے آئے کس میں؟ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود اللہ کے رسول ہے. اگر آگے کوئی کہہ دے کہ علی اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی کسی کو ماننا غلط ہے. اگر میں بولوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ، تو کیا غلط ہوگا؟ وہ پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ یہ منطق کی بات ہوتی ہے. یہ اس سے کوئی غیر مسلم نہیں ہو جاتا. اگر آپ ابو بکر کو ولی اللہ مانتے تو کیا کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی علی کو ولی مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں امام الاولیاء ہیں وہ تو بھائی علی، ان کو کہتے تم تو کچھ کلمہ نہیں پڑھتے، میں اس سے بھی بڑا کلمہ پڑھتا ہوں. علی امام الاولیاء ہے، ولیوں کے بھی سردار ہیں. تو میں غلط بول رہا ہوں؟ ہے وہ ولیوں کے سردار. مانتے ہو، آپ بھی مانتے ہو، یہ سب مانتے ہیں. تو بولنے سے کیا ہو؟ کوئی گناہ ہو جائے گا؟ میں علی کو رسول کو ہی کہہ رہا ہوں، علی کو ولی اللہ کہہ رہا ہوں، امام الاولیاء کہہ رہا ہوں. اور وہ